سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کرے، کوئی بندہ تمہارے نبی کی گستاخی کرے، فقتلوہ، اس کو قتل کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے جس نے کسی کو قتل کیا اور نہ حق قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تم نے جلانا نہیں ہے کیونکہ جلانا اللہ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو یہ سب ظلم ہے۔ ہاں اگر ان کی گستاخی تھی تو ثبوت ہوتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صب نبیا فاقتلوا ومن صب اصحابی فاجلدوا، وقال النبی علیہ السلام من قتل معاہدا بغیر نفس وبغیر حق فلا يرح رائحة الجنہ، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ نے ہمیں اسلام کی نسبت بھی عطا فرمائی، ایمان کی نسبت بھی عطا فرمائی۔ سب نبیوں میں سے ہٹ کر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے صحابہ میں ایک صحابی ابو ذر غفاری میرے نبی کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور بڑے آہستہ جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ صحابی بہت پیچھے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ابو ذر غفاری تم پیچھے کیوں آ رہے تھے؟ کہنے لگے میں جب چلتا ہوں تو سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں تھیں، میں ان کو دیکھ دیکھ کے قدم رکھتا تھا اور میں یہ تصور میں رہتا تھا کوئی چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے مسل نہ جائے اور کوئی چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے ہلاک نہ ہو جائے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اہل کفر کو ہمیشہ یہ فرماتے تھے اسلموا تسلموا، اب تم مسلمان ہو جاؤ تم امن میں رہو گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تمہاری بھی جہنم بنے گی اور تمہارے تمام مراعات والوں کی اور تمہاری اتباع کرنے والوں کی جنت بنے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے مسلمان اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہے جو اپنے بھائی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، نہ اس کو حقیر کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اہل اسلام جس طرح مسلمانوں کی تعظیم کرتے ہیں، اگر تمہارے ملک میں کوئی کافر آ جائے اور تمہاری چار دیواری میں بیٹھ جائے اور تمہاری حکومت، تمہارے آئین، تمہارے پاکستان، تمہارے ملک کے پورے اصولوں کے تحت وہ یہاں آ کر رہنا شروع ہو جائے، عربی زبان میں اس کو ذمی کہتے ہیں اور حدیث میں کہا گیا ہے ذمۃ اللہ و رسولہ، اس کا ذمہ اللہ نے بھی اٹھایا ہے اور اس کے رسول نے بھی اٹھایا ہے۔ ان سے بھی وہی معاہدے ہیں جو ہمارے اپنے ملک کے باشندوں سے معاہدے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہی درس ہے جو ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے بھی درس ہے، اور ان کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے ہیں۔ یہاں کے بادشاہ وقت اور ملک کے پاسدار لوگوں کے لیے ہر مسلمان کی تمام چیزوں کی سیکورٹی کرنا، اور وہ کافر جو ہمارے ملک میں ذمی بن کر رہیں ان کی سیکورٹی کرنا، یہ مسلمان کا بھی فرض ہے، ایمان والوں کا بھی فرض ہے اور حکومت والوں کا بھی فرض ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جس نے کسی کو قتل کیا اور نہ حق قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اگر کوئی انسان اکٹھے ہو جائیں اور وہ کسی کو ماریں، وہ اس طرح ہیں
جس طرح انہوں نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک آدمی نے بے دردی سے کسی کو قتل کیا صنعاء کے ملک میں۔ بعد میں سفارش گئی، حضرت یہ جو قاتل ہے، اس کی جو پارٹی ہے، جو اس کا خاندان ہے، جو اس کا گروپ ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، آپ اس کا قصاص مت لیجئے ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ آپ نے خط کے جواب میں لکھا کہ یمن کے ملک میں صنعاء کے مقام پر بے دردی کے ساتھ جو اس نے قتل کیا ہے، اگر اس کا آدھا یمن اس کی حمایت میں آ جائے اور وہ کہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہماری بڑی پاور ہے، تو عمر کا یہ جواب ہے آدھا ملک بھی اس قاتل کے ساتھ کھڑا ہو جائے مگر تم اس کے قتل کا قصاص لے لینا۔ آخر یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی طاقتور نہیں، کوئی جرأت مند نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی بہادر نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جس وقت ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ دشمنوں نے حملہ کیا اور ان کے پیٹ پر ایک قسم کے زخم بھی آئے، ان کا حمل ضائع ہو گیا، میرے نبی نے صحابہ کو بلایا اور بلاتے ہی آپ نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں آدمی کو جلا دو اور آگ کا عذاب اس کو دے دو۔ صحابہ نکلے، پھر میرے نبی اور آگے بڑھے، ان کو الوداع کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بچی کے دشمنوں کو جنہوں نے اس کا حمل ضائع کیا ہے ان کو جلا دو، مگر اب میرا فیصلہ بدل گیا ہے، تم نے جلانا نہیں ہے کیونکہ جلانا اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ خود دیں گے، تم صرف اس کو قتل کر دو کیونکہ قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے۔ انہوں نے حمل کو ضائع کیا ہے، بچے کو قتل کیا ہے، لہٰذا تم قتل کرنا، تم جلانا مت۔ ہمارے ملک میں جو امن کا ملک ہے، اسلام کا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، علماء یہاں کے قابل فخر ہیں، طلباء یہاں کے قابل فخر ہیں، مفتی حضرات یہاں کے قابل فخر ہیں، یہاں کے تمام مدارس، تمام مساجد، تمام اہل مسلم امت قابل فخر ہے۔ ہمارے پاکستان کا امن و امان اللہ نے خوبصورت انداز میں برقرار رکھا ہے۔ ہماری چاروں طرف سے جو سرحدیں ہیں، اس میں ہم نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صحابہ کی عزت و عظمت اور تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ جڑیاں بھی ہماری ہیں، یہ بوٹیاں بھی ہماری ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری ہیں۔ ہمارے گیٹ سے اگر کوئی کافر آتا ہے اور وہ ہماری پناہ میں رہتا ہے، ہم اس کو وہ تمام حقوق دیتے ہیں جو سیکورٹی کے اعتبار سے ہم اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، جو وزیروں کو دے رہے ہیں، جو حکومت والوں کو دے رہی ہے۔ ہر قسم کی سیکورٹی اس کا حق ہے، یہاں پہ رہنا اس کا حق ہے، جب تک اس کا ویزا یہاں پر ہے، وہ یہاں کا باشندہ ہے، وہ یہاں کا ذمی ہے۔ ہم کسی اعتبار سے اس کے ساتھ کوئی ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ سیال کوٹ کا واقعہ پیش آ گیا، اس سے پہلے ایک بینک مینیجر تھا، اس کا قتل ہو گیا، اس کو بھی گستاخ رسول کہہ دیا گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ایک اللہ والے جنید جمشید تھے، جو پہلے گلوکار تھے، بعد میں نعت خواں بن گئے۔ انہوں نے کوئی تقریر کی تھی جس میں لوگوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کی گستاخی ہو گئی، حالانکہ اس نے بار بار تردید کی کہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، نہ میری تقریر میں کوئی ایسا مقصد تھا، مگر تھوڑا سا انداز ایسا ہوا، لوگوں نے اس کو بہانہ بنایا۔ ایئرپورٹ پر جنید جمشید کو روکا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، اس کو مارا بھی گیا۔ پھر اس نے بیان دیا کہ میں اماں عائشہ کو اپنی ماں سمجھتا ہوں اور میں کسی قسم کا گستاخ نہیں ہوں، نہ صحابی کا، نہ نبی کا، نہ رسول کا۔ پھر اس نے سوشل میڈیا پر اس بات کی وضاحت بھی کر دی، جس وقت کوئی بندہ نبی کا گستاخ بنے یا صحابی کا گستاخ بنے یا قرآن کا گستاخ بنے یا دین کے کسی کام کا گستاخ بنے، اس کی سزا ضرور ہے، اس کو حدود بھی کہتے ہیں۔
قصاص بھی کہتے ہیں، اگر قاضی وقت اس کو تعزیر کرے اس کو تعزیر بھی کہتے ہیں، مگر یہ کام قاضی کا ہے، یہ کام عدالت کا ہے، یہ کام اس وقت کے بادشاہ کا ہے، یہ کام سرکاری حکومتوں کا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو جرم کی حالت میں دیکھے، وہ دیکھنے کے بعد قاضی وقت کے پاس جائے اور جا کر اس کے جرم کے بارے میں آگاہ کرے اور اس کے جرم پر دلائل پیش کرے، اس کے جرم پر گواہ پیش کرے۔ دیکھو میرے بھائیوں، حدود وہ سزائیں ہیں جن کو قرآن نے متعین کر دیا ہے، اور زنا ایک گناہ ہے۔ زنا اگر شادی شدہ انسان کرتا ہے اس کو رجم کیا جاتا ہے، مگر صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ میں سے بھی اس طرح کے اعمال ہوئے، اور نبی پاک کی خدمت میں صحابہ خود آئے اور آ کر اپنا اعتراف کیا، اور اللہ کے نبی نے ان کو سزا سنا دی اور سزا دلوا بھی دی۔ مگر مجھے اسلام میں خاص طور پہ صحابہ کی ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا سکتے کہ جس میں صحابی پر 4 گواہ پیش ہوئے ہوں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم 4 اس کے گواہ ہیں۔ نہیں، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شرط ہیں، 4 گواہ شرط ہیں۔ ایک گواہ اگر زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ابھی تو نے سزا نہیں دینی۔ 2 دیکھتے ہیں، ان کو حکم ہے کہ ابھی سزا نہیں ملے گی۔ 3 دیکھتے ہیں، حکم ہے کہ ابھی سزا نہیں ملے گی۔ 4تھا دیکھتا ہے مگر وہ قاضی کو کہتا ہے میں نے صحیح طریقے سے نہیں دیکھا، شریعت کہتی ہے ارث 4تھے کی بنیاد پر اس کو سزا نہیں ملے گی۔ کسی صحابی کے دور میں اگر اس طرح کا عمل ہوا ہے، کبھی کوئی گواہ پیش نہیں ہو سکا، اس لیے کہ گواہ اتنے اکٹھے ہونا اور 4 گواہوں کا اس عمل کو دیکھنا یہ ناممکن تو نہیں، مشکل بہت ہے۔ لہٰذا صحابہ کے تاریخ میں اگر اس طرح کے واقعات آئے، انہوں نے خود اعتراف جرم کیا اور نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اور آپ نے یہ بھی پوچھا دماغی حالت تمہاری ٹھیک ہے، کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ پھر بار بار انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت جس نے اس طرح کے عمل کا اقرار کیا، میرے نبی نے فرمایا چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ بچہ بھی پیدا ہو گیا، پھر میرے نبی نے فرمایا جاؤ بچے کو پالو، جس وقت یہ تھوڑا بڑا ہوگا پھر دیکھیں گے۔ پھر وہ دوبارہ آ گئی، پھر میرے نبی نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، جب یہ روٹی کا لقمہ چبائے گا پھر میرے پاس آنا۔ ان کا نام تھا حضرت غامدیہ۔ پھر وہ آئی، میرے نبی نے ان کو سزا دے دی، مگر ان کا اعتراف تھا، حضرت غامدیہ کا اعتراف تھا۔ حضرت معاذ اسلمی، ان سے ایسا واقعہ ہوا، ان کا اپنا اعتراف تھا، مگر اس پر گواہ پیش ہو نہیں سکے، نہ گواہ پیش ہو سکتے ہیں، نہ 4 گواہ کہیں سے آ سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کرے، کوئی بندہ تمہارے نبی کی گستاخی کرے فقتلوہ، اس کو قتل کرو، مگر یہ قتل کرنا عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قتل کرنا یہ ہے عوام اس کو پکڑیں، پکڑ کے حاکم وقت کے پاس لے جائیں، پکڑ کر عدالت لے جائیں، پکڑ کر ہائی کورٹ لے جائیں، پکڑ کر سپریم کورٹ لے جائیں، اور جا کر اس کیس کو لڑیں اور اپنے گواہ پیش کریں، اور گواہوں کے بعد عدالت اس کو سزا دے۔ اگر وہ عدالت سزا نہیں دیتی تو عدالت مجرم ہے، جج مجرم ہے، آپ بری ہیں، آپ کو گناہ نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، مگر آپ اس کو پکڑیں اور پکڑ کر مار دیں اور اس کو قتل کر دیں، اور قتل کے بعد اگلا المناک واقعہ وہ کیا ہے کہ تم نے اس کو جلایا اور جلا کر بیچارے کے جسم کو خاک کر دیا، اور سارے ملکوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک دہشت گردی کا ثبوت بن گیا۔ ہماری عدلیہ ناکام نظر آنے لگی، ہمارے علماء کو بھی خاموش باشندہ قرار دے دیا گیا، ہمارے مدارس اور علماء کو بھی غیر مؤثر قرار دے دیا گیا، اور ہر صحافی سوشل میڈیا پہ کھڑا ہو کر پاکستان پر، پاکستان کی عوام پر، پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے امن پر، پاکستان کے علماء پر، پاکستان کے مدارس پر، پاکستان کے طلباء پر، پاکستان کے خواص پر، پاکستان کے ججوں پر، پاکستان کی قانون سازیوں پر جرح اور تعدیل کرنا شروع ہو
چکا اور ملک کو ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں آنکھیں جھکانی پڑ گئی، ہمیں نیچا ہونا پڑ گیا، ایک ملک کا دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو گیا، کئی دشمنوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ہم علماء، ہم اہل پاکستان، ہم مدارس والے، ہم طلباء کی طرف سے، مدارس کی طرف سے، اہل اسلام کی طرف سے، پاکستانی عوام کی طرف سے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہرگز اس عمل کو جائز نہیں کہتے۔ جس طرح اس بندے کو مارا گیا اور جس طرح اس کو جلایا گیا، ہاں اگر ان کی گستاخی تھی تو ثبوت ہوتا، گواہی ہوتی، عدالت جاتے، ہم بھی اگر دیکھتے کہ یہ مجرم ہے اور اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، ہم بھی اس جلوس کا حصہ بنتے، ہم بھی اس مظاہرے کا حصہ بنتے، ہم بھی عدالت پہنچتے اور جا کر وہاں پہ ہم سزا دلواتے۔ یہ ہمارا قانونی بھی حق ہے، شرعی بھی حق ہے اور غیرت کا بھی ثبوت ہے۔ مگر اس طرح کسی کو کہنا یہ گستاخ تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، یہ گستاخ تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس نے ایسا کہا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ ایک فیکٹری کا واقعہ تھا جہاں پر یہ نوٹس لکھا ہوا تھا، فیکٹری کی دیواروں پر کسی قسم کا اشتہار لگانا، فیکٹری کی دیواروں پر کسی قسم کا پمفلٹ لگانا، فیکٹری کی دیواروں پر کسی قسم کا سپیکر لگانا بالکل خلاف قانون ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا بات پرس ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے مسجد پر اشتہار نہ لگانا، وضو خانے پہ اشتہار نہ لگانا، اشتہار کسی بھی قسم کا ہو، چاہے اس پر اللہ کے نبی کا نام ہو، چاہے عظمت قرآن ہو، چاہے کوئی اچھا سپیکر ہو، چاہے اللہ کا نام ہو، مگر جب انتظامیہ نے تمہیں یہ کہا کہ ہم نے پینٹ کروایا ہے، ہم نے مسجد کو صاف کیا ہے، اشتہار لگاؤ ضرور باہر لگا دو، پمفلٹ لگاؤ ضرور باہر لگا دو، فلیکس لگاؤ ضرور باہر لگا دو۔ اب یہ انتظامیہ کا فیصلہ ہے کہ تم نے مسجد میں کسی قسم کا اشتہار نہیں لگانا۔ اب شرعی طور پر اچھا اشتہار ہو وہ بھی جائز نہیں ہے لگانا، برا اشتہار ہو وہ بھی جائز نہیں ہے لگانا۔ اس طرح اگر کوئی فیکٹری والا، کوئی مکان والا، کوئی گھر والا آپ کو یہ کہہ دیتا ہے بھائی گھر کی دیواروں پر، فیکٹری کی دیواروں پر کسی قسم کا بھی اشتہار نہیں لگانا، پھر یہ بندہ عربی نہیں تھا، اس کو عربی جملوں کی سمجھ میں آتی یا اس کو ان چیزوں کی سمجھ میں آتی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عزت و عظمت اور توقیر۔ اب اس نے اشتہار کو پھاڑا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یا کیا سوچ کر پھاڑا یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول کے علم میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے علم سے یہ تمام چیزیں بالکل باہر تھی اور یہ تمام چیزیں ہمارے علم کے مطابق نہیں تھی کہ ہم نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ صفائی لیتے، اس کو پکڑتے، اگر وہ کہتا کہ یہ اشتہار میں نے اتارا ہے، اگر وہ کہتا کہ میں لبیک یا حسین، حضرت حسین کو نہیں مانتا، اگر وہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ آخری پیغمبر ہیں، کوئی گستاخی کر جاتا، اس گستاخی کے اوپر ہم طیش میں آتے، جذبات میں آتے، غصے میں آتے، اس کو پکڑتے، پکڑ کر پھر بھی اس کو مارنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے۔ جس وقت تمہارا اختلاف ہو جائے، خدا کی قسم ان کے پاس جاؤ جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سیال کوٹ کا واقعہ جہاں تک ہماری عقل دوڑتی ہے، مینیجر تھا، فیکٹری کے ڈسپلن کا پابند تھا، ورکروں کے ساتھ سخت معاملہ تھا، امانت داری بھی تھی، اصول پرستی بھی تھی، جو کچھ بھی تھا۔ کئی ورکرز ذہنی طور پر پہلے سے شاید اس کے مخالف تھے، کئی وقت پر مخالف ہو گئے اور کسی نے نعرہ لگا دیا ہوگا کہ یہ گستاخ رسول ہے، لہذا جھپٹ کر آئے اور اجتماع کیا اور اس کو مارا اور وہ قتل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو سٹیپ اٹھایا اس کو جلا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب ظلم ہے،
یہ سب خلاف شریعت ہے، یہ سب خلاف دستور ہے، یہ مفتی حضرات کے فتووں کے خلاف ہے۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں، ہم اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے، ہم اس چیز کو خلاف شرع مانتے ہیں۔ یہ ان کا ذاتی عمل تھا، اس سے پاکستان کا تعلق نہیں، علماء کا تعلق نہیں، اور مفتی حضرات کا تعلق نہیں، اور طلباء کا تعلق نہیں، اور پاکستانی حکومت کا تعلق نہیں، کسی سیاستدان کا اس میں تعلق نہیں۔ کون دشمن ہے جو اس ملک کو برباد کرتا ہے اور ایسے واقعات کرواتا رہتا ہے؟ کون مخالف ہے جو اس ملک کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس طرح کے واقعات کروا جاتا ہے؟ کون سازشی شیطان ہیں جو اس ملک پر اس طرح کے وار کرواتے ہیں، پھر اس ملک کو ایک فتنہ کی شکل میں لے جاتے ہیں، اور وہ فتنہ ملک کو بھی برباد کر دیتا ہے، ملک کی پاسداریوں کو برباد کر دیتا ہے، ملک کی توانائیوں کو توڑ دیتا ہے، ملک کی ان تمام چیزوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے ملک میں عدلیہ ہے، اور عدلیہ جیسی بھی ہے، اللہ رب العزت اس میں انصاف قائم کرنے کا ہمارے ججوں کو توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس عدل فاروقی کے اوپر آ جائیں، عدل عمر بن عبدالعزیز کے اوپر آ جائیں۔ خدا کی قسم، یہ عدلیہ کا کام ہے، وہ جائز کرے ناجائز کرے، ظلم کرے ستم کرے، عدل کرے، جو کچھ بھی کرے، گرفتاری کرنا پولیس والوں کا کام، فیصلے کرنا عدلیہ کا کام، مقدمے لڑنا وکیلوں کا کام، فیکٹری ورکروں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پکڑ کر اس طرح ماریں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے کسی ذمی کو مارا لا یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال دور سے بھی آئے گی، وہ اس مقام پر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر میرے نبی نے ایک روایت میں فرمایا، جس نے کسی ذمی کو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے اس ملک میں ایک معاہدے کے تحت اپنے آپ کو رکھا ہوگا، اگر کوئی بندہ اس کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا، چاہے وہ تم نے کسی کو بھی مارا ہے۔ خدا کی قسم، ایک چیونٹیوں کو مارنا بھی جائز نہیں۔ ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹا، نبی جذبات میں آ گئے، ساری چیونٹیاں مار دی اور ختم کر دی۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، تم نے ساری کیوں ہلاک کر دی؟ لہٰذا یہ تم نے غلط کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چیونٹی مارنے پر حساب ہوگا، چیونٹی مارنے پر حساب ہوگا۔ ایک مکھی مارنا بغیر وجہ کے، اس پر بھی حساب ہوگا۔ شہد کی مکھی مارنا، اس پر بھی حساب ہوگا۔ جانور کو قتل کرنا، اس پر بھی حساب ہوگا۔ وہ کتا جو تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس کے قتل پر بھی حساب ہوگا۔ وہ چیز جو تمہارے لیے موذی نہیں ہے، اس کے قتل پر بھی حساب ہوگا۔ دیکھو حرم شریف ہے، وہاں پر یہ کہہ دیا گیا یہاں پر قتل نہیں کرنا، قتال نہیں کرنا، بیت اللہ کی بوٹی کو نہ چھیڑنا، بیت اللہ کے گھاس کو نہ چھیڑنا، بیت اللہ کے درختوں کو نہ چھیڑنا، بیت اللہ کی لکڑیوں کو نہ جلانا، بیت اللہ کے شکار کو نہ مارنا، بیت اللہ کے شکار پر کوئی دلالت نہ کرنا، بیت اللہ کے شکار پر کوئی رہنمائی نہ کرنا، ان کے ابابیل کو نہ چھیڑنا، ان کے کبوتروں کو نہ چھیڑنا۔ یہاں پر اگر کوئی کافر آ جائے اور اس کی سزا بھی ہے وہ تم نے دینی ہے، وہ بھی حرم شریف میں قتال نہ کرنا۔ اگر اچانک تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے، تم حرم شریف کے اندر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اس کا دفاع کر سکتے ہو، مگر اپنی طرف سے تم جہاد شروع نہیں کر سکتے۔ حرم مکہ کے اندر، حرم مدینہ کے اندر اگر کافر اٹیک کرے، تم آؤ اس کے ساتھ دفاع کرو۔ اس دفاع کے لیے اگر تمہیں بیت اللہ جانا پڑے، بیت اللہ آ جاؤ، اگر مدینہ کی مسجد میں آنا پڑے وہاں پر آ جاؤ، ورنہ یہ تمام جنگیں دیکھو رسول پاک مکہ میں ہیں، جنگ بدر میں ہے، نبی پاک مدینہ میں ہے، جنگ احد میں ہے،
نبی پاک کی مسجد نبوی ہے مگر جنگ خندق میں ہے، نبی پاک مدینہ میں ہے مگر جنگ خیبر میں ہے، نبی پاک مکہ مدینہ میں ہے مگر جنگ تبوک میں ہے، نبی پاک مدینہ میں ہے مگر جنگ احد میں ہے، نبی پاک مدینہ میں ہے مگر غزوہ بنی مستلق باہر ہے، نبی پاک مدینہ میں ہے مگر غزوہ ذات الرقاع باہر ہے، نبی پاک مدینہ میں ہے مگر غزوہ سات السلاسل باہر ہے، اور نبی پاک نے ہر قسم کی جنگیں لڑی ہیں، چھوٹی موٹی ملا کر 100 کے قریب وہ لڑائیاں ہیں جن میں میرے نبی شریک ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کی 23 سالہ زندگی دیکھی جائے جو نبوت کے بعد ملی ہے، چھٹا دن بنتا ہے کہ ہر چھٹے 7ویں دن میں اللہ کے نبی کو دفاع کے لیے آگے بڑھنا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کے لیے آگے جانا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کے لیے اپنا جسم، اپنے صحابہ، اپنی جان، اپنا مال قربان کرنا پڑا ہے۔ پھر رسول پاک کے جو گستاخ آئے، حضور پاک نے فرمایا ابو رافع کو کون مارے گا؟ صحابی نے کہا میں۔ کعب بن اشرف کو کون مارے گا؟ صحابی نے کہا میں۔ ایک عورت گستاخ تھی، کون قتل کرے گا؟ فلاں قتل کرے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے کعبہ یمانیہ جو انہوں نے بنایا ہے اور وہاں مجھے گالیاں دیتے ہیں، کون مجھے نجات دے گا؟ صحابہ نے کہا ہم دیں گے۔ پھر صحابہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور نبی کے کہنے پر ان کو قتل کیا گیا ہے، مگر اتنے بڑے گستاخوں کے باوجود آپ نے نہیں کہا، جذبات کو نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر جیسے جذباتی صحابی کے ساتھ بھی، خدا کی قسم حضرت حمزہ جیسے جذباتی صحابی کے ساتھ بھی، اللہ کی قسم رسول پاک نے کسی کافر کا اس طرح مسئلہ نہیں کیا، جلایا نہیں، آگ نہیں لگائی، لکڑیاں نہیں لگائی، بس قتل ہو گیا ہے تو اس کی ٹانگ کاٹ کے نہیں پھینکی، گردن کاٹ کے نہیں پھینکی، ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اور وہ قتل کی سزا رسول پاک کے حکم کے مطابق تھی، اور ان صحابہ نے جو قتل کیا وہ نبی پاک کے حکم کے مطابق کیا۔ اور خدا کی قسم یہ تمام چیزیں شریعت کے مطابق ہیں۔ اگر ہر بندہ مجرم کو دیکھتا جائے، زانی کو 100 کوڑے مارتا جائے، شادی شدہ کو سنگسار کرتا جائے، چور کے ہاتھ وہ کاٹتا جائے، گالی نکالنے والے کو سزا فوراً دیتا جائے، گستاخی کرنے والے کو سزا فوراً دیتا جائے، پھر وہی مسئلہ ہوگا، اپنوں کو چھوڑیں گے، دوسروں کو ماریں گے، امیروں کو چھوڑیں گے، غریبوں کو ماریں گے، گلی گلی میں قتل، گلی گلی میں ڈنکا، گلی گلی میں فساد، گلی گلی میں شور، اور اسلام کا نام لے کر، غیرت کا نام لے کر غلط قسم کے منصوبے بنا کر حدود سے آگے بڑھیں گے۔ نہیں، اسلام نے حدود میں رکھا ہے، اسلام نے آپ کو اپنی 4 دیواری میں رکھا ہے، اسلام نے ہر چیز پر تحقیق کا حکم دیا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، گناہ کبیرہ والا آ جائے، وہ تم سے کوئی بات شیئر کرے، تم اس کو فاسق کہہ کے ٹال نہ دینا، بلکہ فتبینوا، پھر بھی تحقیق کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی ایسا کام کرو جس پر تمہیں ندامت کا اظہار کرنا پڑے۔ ہر قسم کی ندامت کے اظہار سے بچنے کے لیے تم نے تحقیق کرنی ہے، ہر قسم کے ندامت کے اظہار سے بچنے کے لیے تم نے یہ نظام کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ صحابی ہیں، ان کے والد جنگ میں ہیں، شیطان نے ورغلایا اور صحابہ پر اچانک وسوسہ ڈالا، حضرت حذیفہ کو سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا، اور آپ نے روکا کہ یہ میرے والد ہیں، مگر جذبات ایسے ہوئے ان کے والد شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے کہا خدا کی قسم مجھے اپنے والد کی شہادت کا غم تو ہے ہی ہے، غم صرف اس لیے ہے کہ وہ کلمہ گو تھے، ہم نے ان کو کافر سمجھ کے مار دیا، مگر مجھے صحابہ کے بارے میں بھی یہ غم پڑ گیا کہ صحابہ کے ہاتھوں سے ایسا کیوں ہو گیا، یہ قتل کوئی کافر سے ہوتا، کسی اور سے ہوتا اور بات تھی۔ حضرت حذیفہ ہمیشہ اس غم کے اندر مبتلا رہے، اس غم کے اندر مبتلا رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کفر کے ساتھ جب وہ ذمی بن کر آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام خوبصورت اخلاق سے ان سے پیش آتے، آپ کا رہن سہن بہترین انداز میں ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں کہ نبی کو
امانت دار کہنے والے، نبی کو صدیق کہنے والے، نبی کو خوبصورت پیغمبر کہنے والے، نبی کی صداقت پر، امانت پر، دیانت پر جتنی زیادہ گواہیاں دینے والے، وہ سب سے زیادہ اس وقت کفار مکہ تھے جنہوں نے ہر طرح کی دشمنی اس وقت پیدا کی جب میرے نبی کو نبوت ملی۔ مگر نبوت سے پہلے ان کفار نے نبی کی امانت، نبی کی صداقت، نبی کی دیانت، نبی کی قیادت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی شرافت، نبی کی محبت، نبی کی تمام چیزیں خدا کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل بادشاہ کے دربار میں مجھے بٹھایا گیا، میں اس وقت کافروں کا سردار تھا، ہرقل نے کہا کہ تم اس نبی کی صفات میرے سامنے بیان کرنا اور سچی سچی بیان کرنا، اگر تم جھوٹ بولو گے تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ ابو سفیان کافروں کا سردار ہے۔ میرے نبی کے بارے میں جب ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، سوال کیا کہ بتاؤ اس نبی کے ماں باپ میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بتاؤ اس نبی کے پیچھے غریب لوگ چلتے ہیں کہ امیر؟ ابو سفیان نے کہا غریب لوگ۔ بتاؤ کہ اس نبی پر ایمان لانے کے بعد لوگ مرتد ہو جاتے ہیں یا اس نبی کے ساتھ چلتے ہیں؟ کہا نہیں، نبی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بتاؤ جب وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں تو ان کو مٹھاس نظر آتی ہے یا نہیں؟ کہا مٹھاس نظر آتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس نبی کا نسب کیسا ہے؟ کہا اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اتنی صفات بیان کی ابو سفیان نے میرے نبی کی، اور ہرقل نے ایک کافر سردار کی زبان سے نبی کی عظمت کو سن کر پتہ کیا کہا تھا کہ لو کنت عنده لغسلته عن قدمي، جو تو نے مجھے بیان کر کے بتا دیا کہ وہ رسول اللہ کیسے تھے، آج اگر وہ میرے پاس ہوتے تو میں ان کے پاؤں پہ پانی ڈالتا اور پاؤں دھوتا اور بچا ہوا پانی خود پی جاتا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی غیرت مند ہیں۔ نبی کے بالوں کی حفاظت، جوتوں کی حفاظت، نام کی حفاظت، کام کی حفاظت، دین کی حفاظت، سنت کی حفاظت، داڑھی کی حفاظت، حدیث رسول کی حفاظت، صحابہ کی حفاظت، ان کی عظمت کی حفاظت، ان کی اولادوں کی حفاظت، اہل بیت کی حفاظت، ان کی باتوں کی حفاظت، ان کی تقریروں کی حفاظت، ان کی تحریروں کی حفاظت۔ ایک سبحان اللہ کی حفاظت کے لیے جان چلی جائے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے جان چلی جائے الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد، درود کی حفاظت کے لیے جان چلی جائے الحمدللہ، اللہم بارک علی محمد، اس درود کی حفاظت کے لیے جان چلی جائے الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ کی حفاظت پر میری جان جائے الحمدللہ، سورۃ الناس کی حفاظت پر میری جان چلی جائے الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تحفظ پر جان قربان ہو جائے، بسم اللہ کے تحفظ پر جان قربان ہو جائے، نبی کے کسی قول پر، کسی بات پر میری جان قربان ہو جائے، نبی کے نام کام پر، صداقت و عظمت پر میری جان قربان ہو جائے، نبی کے جہاد پر، نبی کے ایمان پر، نبی کی نبوت پر، ختم نبوت پر، صحابہ کی عزت پر، عظمت پر میں جہاد میں چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں، ادھر بیٹھ جاؤں، شہید ہو جاؤں، یہ میری عزت کا تقاضا ہے، میری غیرت کا تقاضا ہے، مگر میری غیرت حق پر ہو، میری تمام چیزیں حق پر ہوں، میں لڑوں تو حق پر، مروں تو حق پر، شہید ہو جاؤں تو حق پر، میں ایسا نہ بنوں کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر دوں یا مشتبہ بات کہہ دوں اور اس پر ایک فتنہ پیدا کر دوں اور اس فتنے میں ساری دنیا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک کافر ملک کے باشندے کو اس وقت مار دے، پھر مارنے کے بعد اس کو جلا دے، پھر وہ کیا نعرہ لگائیں ہم نے غیرت رسول میں ایسا کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، کعب بن اشرف کو جس صحابی نے مارا کیا ان میں غیرت نہیں تھی؟ ابو رافع کو جنہوں نے مارا کیا ان میں غیرت نہیں تھی؟ ممتاز قادری نے جو کام کیا غیرت نہیں تھی؟ غازی علم دین شہید نے جو کام کیا غیرت نہیں تھی؟ ہمارے اکابر نے مال روڈ پر خون بہا دیے غیرت نہیں تھی؟ اذان پر
17 نمازی اللہ والے غازی اور مجاہد ختم نبوت پر شہادتیں پیش کر گئے. غیرت نہیں تھی، اپنی جانیں کٹوا دی. غیرت نہیں تھی، طلحہ نے اپنے ہاتھ شل کروا دیے. حمزہ نے شہادت سے پوری دنیا کو مزین کر دیا. سمیہ نے اپنے بچے، خود، گھر سب اللہ کے نام پہ کر دیا. مصعب بن عمیر نے اللہ کے نبی کے نام پر اپنی شہادتیں پیش کر دی. ابو جہل کو مارنے والے معوذ، معاذ اور آخر میں عبداللہ ابن مسعود جب اس کے سر کو اتارتے جا رہے تھے، کیا ان پر غیرت نہیں تھی؟ حضرت عمر کے پاس جو یہودی آیا تھا اور میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہا تھا، آپ نے تلوار سے گردن اتار دی. کیا ان میں غیرت نہیں تھی؟ کیا ان میں غصہ نہیں تھا؟ کیا ان میں جذبہ نہیں تھا؟ کیا وہ جذبہ نہیں کہہ سکتا تھا لاؤ لکڑیاں لاؤ، تیل ڈالو، پٹرول ڈالو، میں اس کو معاف نہیں کرتا، میں اس کا کیما کر دوں؟ ادھر حمزہ کا مسئلہ تو کیا گیا، مگر ہمارے نبی نے کسی کا مسئلہ نہیں فرمایا. حمزہ کا مسئلہ کیا، کافروں نے کیا ہے، مگر اس کے بدلے میں مسلمان نے جہاد کیا ہے. مسئلہ نہیں کیا. عامر بن فہیرہ کا مسئلہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہمارے نبی نے نہیں کیا. جس وقت قبیلہ عقل، قبیلہ عرینیہ میرے نبی سے کہنے آئے کہ یا رسول اللہ صحابہ کو بھیج دے ہمیں قرآن پڑھائیں، 70 ٹاپ کے قاری میرے نبی نے بھیجے. 70 اونچے طبقے کے قاری. ان ظالموں نے میرے نبی کے ان صحابہ کو شہید کر دیا. حضور نے 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھی، اور جس وقت ان لوگوں کو مدینہ کی ہوا موافق نہیں آئی، خارش ہوئی، بخار ہوا، میرے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں کی ہوا موافق نہیں آ رہی. تو میرے نبی نے صحابہ سے کہا ان کو لے جاؤ اونٹ کے باڑے میں. کہاں؟ اونٹ کے بارے میں. اشربوا من البانہا و ابوالیہا، ان کو دودھ بھی پلاؤ اونٹوں کا اور ان کو پیشاب بھی پلاؤ اونٹوں کا. یہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اونٹ کے پیشاب پینے سے ان کی الرجی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. صحابہ جب ان کو لے کر گئے، ان بدماشوں نے صحابہ پہ حملہ کیا، اونٹ لے کے بھاگ گئے اور صحابہ کی آنکھوں میں سلائیاں لگائی اور صحابہ کی شہادتیں ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا لاؤ، پکڑ کر لاؤ. جب آئے میرے نبی نے قصاص لیا. قصاص میں جو ان کی آنکھیں جس طرح انہیں ضائع کی تھی، حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں ڈالو جس طرح صحابہ کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی. مگر میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ان ظالموں کو، بدماشوں کو لٹاؤ، لکڑیاں لگاؤ، آگ جلا دو. خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم کو جلایا، وہ الگ تفصیلات ہیں، مگر جلانے کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے دینا جائز نہیں ہے. ہم واقعہ سیالکوٹ کی اپنی طرف سے، اپنے علماء کی طرف سے، اپنے مدارس کی طرف سے، اپنے مفتی حضرات کی طرف سے، اپنے ایمان والوں کی طرف سے، پورے پاکستان کی عوامی اور سیاسی قیادت کی طرف سے اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس واقعہ پر سری لنکا کے اس باشندے کے جلانے کو غیر شرعی اور حرام سمجھتے ہیں اور ظلم عظیم سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم قتل کی بات کریں تو قتل کرنا بھی اس وقت تک ہم جائز نہیں مانتے جب تک کہ اس کی گستاخی پر کھلم کھلے ثبوت ہمارے سامنے نہ آ جاتے اور وہ ہماری کسی عدالت میں جاتا، اور عدالت بھی اگر اس کی سپورٹ میں فیصلہ کر دیتی تب بھی ہمیں یہاں سے قدم آگے بڑھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ جج جانے اور اس کا رب جانے. ہمارا کام ہے آواز کو اٹھانا، غیرت ایمانی کے ساتھ چلنا، مگر ڈنکا فساد یا اپنے اتنے حسین پیارا زبردست اللہ کی نعمت کے طور پہ ملا ہوا ملک پاکستان
ہم اس کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، اور جب تک کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے ہم اس کا کیچڑ کسی سیاسی قیادت پہ بھی نہیں ڈالتے، عسکری قیادت پہ بھی نہیں ڈالتے، عوام پہ بھی نہیں ڈالتے، اور تم اس کا کیچڑ مدارس پہ بھی مت ڈالنا، علماء پہ بھی مت ڈالنا، طلباء پہ بھی مت ڈالنا۔ یہ جتنا کام کیا فیکٹری ورکرز نے کیا، اور ان کی ذاتی دشمنی تھی یا کوئی خوار تھی یا چند بندوں کے دعوت کے اوپر باقی لوگ جہالت میں آگے بڑھ گئے اور ایک دم سے یہ اٹیک کیا، حملہ کیا۔ ہم سری لنکا اور اس کے ملک اور وہاں کے تمام باشندوں سے اور ان کی سیاسی قیادت سے اپنے پاکستانی اس بندے کے اس عمل پر اپنے آپ کو ندامت میں دیکھتے ہیں، اور اس ملک کے ساتھ ہماری 100% ہمدردی ہیں۔ اور کوئی بھی کافر ملک ہمارے ملک میں آتا ہے، عیسائی ہمارے پاس رہتے ہیں، سکھ ہمارے پاس رہتے ہیں، ہندو ہمارے پاس رہتے ہیں، جی یہ تمام اقلیت ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ ہم الحمدللہ اسلام کے درس امن کے مطابق آج تک کسی عیسائی کے اوپر کوئی کسی قسم کی حملے کی یا نفرت کی آگ چھوڑنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہاں اگر کوئی سکھ رہتا ہے وہ اپنے مذہب کے اندر موجود ہے، ہم ہرگز کسی قسم کی اس سے نفرت کا اس طرح اظہار نہیں کرتے جو انسانیت کے تقاضے ہیں۔ یہاں کوئی ہندو رہتا ہے وہ بالکل ہمارے ملک میں ہے اور ایک ذمہ کی حیثیت سے رہتا ہے، ہم اس پر کسی قسم کی تلوار کو نہیں لٹاتے، کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اس لیے ہم عالم اسلام اور عالم انسانیت کی طرف اپنا یہ پیغام امن دیتے ہیں کہ ہم اس نبی اور صحابی اور دین کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے پہ بیٹھے، اور رب سے ہماری دعا ہے ہمیں شرعی جہاد میں اعلیٰ شہادتیں نصیب فرما دے۔ مگر اس طرح کے ڈنکے اور فساد اور ملک انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اللہ کہتے ہیں جو اس طرح کی جنگ کریں یا تمہارے ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں، ان کو قتل کرو یا ان کو سولی پہ چڑھاؤ یا ان کے ناک کان ہاتھ جو بھی اعضاء ہیں ان کو عبرتناک سزائیں دو یا ان کو جلا وطن کر کر اپنے ملک کو پاک کرو، یہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیں، اگر کوئی گستاخ ہے اور وہ ذمہ داران حضرات کے سامنے کہتا ہے کہ میں اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں اور میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں اور میں نبی کی گستاخی جو کر چکا ہوں میں اب توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اسلام مجھے نہیں کہتا کہ اب بھی میں تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دوں۔ اس کی توبہ ہمارے ہاں معتبر ہے اور یہ توبہ ہو کر اسلام میں آ سکتا ہے۔ یہ جھوٹی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، مجھے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا نا میں مسلمان ہو گیا، صحابی جہاد میں تھے، انہوں نے کہا تو جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے جی، تو انہوں نے اس کو مار دیا۔ میرے نبی کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا جب اس نے تجھے کہا میں مسلمان ہو گیا تو نے کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے تو ظاہر کا مکلف ہے۔ تو بھائی یہ سازشیں ہمارے ملک کے خلاف، یہ سازشیں ہمارے ملک کے خلاف، ان سازشوں کا آپ کسی بھی سیاسی قیادت سے ہٹ کر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مقابلہ کیا کریں۔ ہمارے گستاخ رسول کی سزا ہے، گستاخ صحابہ کی سزا ہے، اور سزا بھی یہ ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے، مگر وہ قتل کرنا ریڑی والوں کو، بازار والوں کو، عوام کو نہیں کہا گیا، ان کو کہا گیا ہے جن کے ہاتھ میں قلم دان ہے، جن کے ہاتھ میں ترازو ہے، جن کے ہاتھ میں سچ اور جھوٹ کی بنیاد ہے، اور وہ ہماری عدلیہ ہے۔ قاضی یہ وقت ہے ان حضرات کے پاس جائیں، ثابت کریں، گواہ پیش کریں، گستاخ بن گیا، اب اسلام کہتا ہے اس کو قتل کرو۔ اب ان کا کام ہے
اس کی سزا دینا، نہیں دیتے وہ اپنا جرم بھگتیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارا یہ واقعہ آج ہمارے ملک کی لیل و نہار کی گردش میں ڈوبا ہوا ہے، اور آج پوری دنیا کی نظریں اسلام کے مطابق اور اسلام کے درس امن کے مطابق ہمارے مخالف سمت میں چل رہی ہیں، اور ہمارے پاکستان کو ان جیسے واقعات سے بڑا ایک عجیب قسم کی شکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمارے پاکستان کو بچائے۔ یہ تمام چیزیں تو بعد کی ہیں، پاکستان اور اس کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری عزت ہے، ہم پاکستانی ہیں، بہت بڑی عزت ہے۔ ہمارا یہاں کا جو سکھ ہے نا، سکھ جو ہمارے پاکستان میں رہتا ہے، کبھی آپ اس کے بھی جذبات سن لینا جی۔ جو عیسائی یہاں پہ رہتے ہیں، اقلیت لوگ ہیں، وہ پاکستانی کی حیثیت سے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کبھی آپ ان کے جذبات بھی سن لیجئے گا۔ اس پر ہمارے خون بہہ چکے ہیں، ہمارے علماء کی شہادتیں ہو چکی ہیں، ہماری ماؤں کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ پاکستان اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر میں جمعہ کے دن نصیب فرمایا تھا، اس لیے کوئی اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ کرنے والا یہاں کوئی بدبخت موجود ہو، ہم سب اس کا کلا اور کما کریں، مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ اور اس بات پر ہمیں خوشی ہے ہماری حکومت وقت اور تمام قیادتوں نے اس چیز کو بھرپور مذمت میں رکھا، اور انہوں نے ہمارے ذمہ دار علماء کو بلا کے پوری میٹنگ کی، اور سری لنکا کے ہائی کمشنر کے سامنے ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پورے پاکستان کی طرف سے اپنا موقف پیش کیا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے کامل مذمت تھی۔ اور حضرت مفتی صاحب کا ہی یہ فرمان تھا کہ آپ تمام حضرات جمعہ کے اندر اپنے پاکستان کی عزت و عظمت پر، سالمیت پر اور اس واقعہ کی مذمت پر اپنا اظہار کریں، اور ساری دنیا کو یہ پیغام بھیجیں، اور پیغام جائے کہ ہماری ذاتی لڑائیاں اپنی جگہ ہیں، مگر ہمارے پاکستان ایمان، اسلام اور امن و اسلام اور تمام رواداریاں خدا کی قسم یہ مکمل طور پر 100% ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔